جی اس وقت جو ہے نا ہم بدر شہر میں ہیں۔ بدر شہر ایک تاریخی شہر ہے، دینی لحاظ سے بھی اور ثقافتی اعتبار سے بھی۔ بدر بہت پرانا شہر ہے، نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا ہے اور آپ کی بعثت سے پہلے کا ہے۔ اسی براستہ بدر جو ہے نبی علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ یثرب گئے تھے اپنے ننیال کو ملنے، اور واپسی اسی بدر سے ہوتے ہوئے جب ابوا مقام پہ پہنچے، یہاں سے 80 کلومیٹر دور، تو وہاں پہ آپ کی والدہ مائدہ کا انتقال ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بدر ہے یہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے کا شہر ہے، اور اس وقت کا یہ تجارتی شہر ہے، تجارتی پوائنٹ تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ اہل مکہ 2 قافلے لے کے جاتے تھے، گرمیوں میں ایک سردیوں میں۔ سردیوں میں قافلہ ان کا جایا کرتا تھا یمن، کیونکہ یمن گرم ملک تھا، اور گرمیوں میں ان کا قافلہ جایا کرتا تھا شام، اس لیے کہ شام جو ہے وہ ٹھنڈا علاقہ تھا۔ تو جب اہل مکہ شام جاتے تھے تو براستہ بدر جاتے تھے، بدر میں پڑاؤ کرتے تھے، یہاں سے پانی لیتے تھے، اور یہاں پہ جو ہے وہ اپنا مال بیچتے بھی تھے اور خریدتے بھی تھے۔ تو بہرحال جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ پہنچے، پتہ چلا کہ اہل مکہ یہاں سے جاتے ہیں، صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول، اہل مکہ جنہوں نے ہمیں در بدر کیا، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، بڑی ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ ہمارے ہی علاقے کو عبور کر کے وہ تجارت کرتی ہیں، کیوں نہ وہ ان کو روکا جائے، پریشان کیا جائے، تاکہ ان کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہو اور کل ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ آسان ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کو یہ چیز پسند آئی، تجویز پسند آئی، اور انہی دنوں کے اندر ابو سفیان تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ 900 اونٹوں کے اوپر مشتمل تھا، جن کے اوپر اناج تھا، سونا تھا، چاندی تھا، یہاں سے شام کی طرف گیا تھا۔ واپسی پہ ان کا راستہ روکنے کے لیے نبی علیہ السلام بدر میں آئے 313 صحابہ کرام کے ساتھ، جو کہ اس وقت کلی تعداد تھی مسلمانوں کی۔ بدر کو بدر اس لیے کہتے ہیں، یا تو یہ جو یہاں پہ کنویں تھے پانی کے، ان میں سب سے بڑے کنویں کا نام تھا، یہاں پہ جو کنووں کا مالک تھا اس کا نام تھا بدر بن مادی کرم، بس اس کی 2 وجہ تسمیہ ہے، تیسری کوئی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب کفار کا یا اہل مکہ کا راستہ روکنے کے لیے بدر میں انٹر ہوئے ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں تھا، تو بین جبلین، ان 2 پہاڑوں کے درمیان سے آئے تھے جی، اور اس میدان کے اندر نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا تھا، پہلا پڑاؤ۔ یہاں تک نبی علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا جنگ کا، صرف قافلے کو ڈرانا تھا، دمکانا تھا، راستہ روکنا تھا، پریشان کرنا تھا۔ شہدائے بدر، مقبرہ شہدائے بدر، لیکن اس میں صرف وہ شہداء نہیں بلکہ یہ اب عام لوگوں کے لیے بھی تھا، بلکہ بعد میں عام کر دیا گیا تھا۔ فرش مخمل پہ ہے سونے والو، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا